الرحيم الحمد لله وقفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج لم يزيد الله إلا زلا ومن تزوج لمالها لم يزيد الله إلا فقرا إلى آخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سامعین اعظام، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں نے خطبے کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس میں حضور النور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا۔ اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روز مرہ اخبارات کی رونقیں زار بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہیں کہ فلاں شوہر نے اپنی سسرال والوں سے گاڑی نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عجب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات، دیکھیے۔ پیارے دوستو، اخبارات کی یہ سرخیاں ابھی غیر قومی میں نظر آتی تھی، مگر افسوس صد افسوس کے رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ وبا پھیل چکی ہے۔ آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے بھیڑ چلنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رضیہ، کہیں شبنم و فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے یہ کہہ رہی ہے کاش ہماری اسلامی شریعت کتابوں اور وعظوں کے بجائے عمل میں آ جاتی ہے۔ پیارے دوستوں اور اسلام کے نوجوانوں، عورت رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رونائی بخشی۔ اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی، اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ اس دار فانی میں جتنے بھی مظالم برپا ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر صنف نازک ہی پر کیے گئے ہیں۔ اس بے رحم سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا والوں نے متہم کر کے جنگلوں کی خاک چھاننے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کی پیدائش کو اس قدر منحوس تصور کیا کہ غور کر دیا جاتا تھا۔ محترم حضرات، آج بھی ان معصوم دو شیزوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیاں ان کی راہ میں حائل ہے۔ آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے۔ غریب گھرانے کی بچیوں پر خدا کی زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے۔ ساری دنیا پر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اسی وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے۔ ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بھیڑیوں کی اٹھتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہے، تو تیسری طرف پڑوسیوں کی چیمیں گوئیاں ہوتی ہیں۔ والدین جب اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکے کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو وہیں مسمار کر دیتے ہیں۔ ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، کان کھول کر سن لو، ذرا دیکھو، سید الانبیاء تاجدار بطحا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا عقد مسنون کس انداز سے ہوتا ہے کہ جسم پر جو چادر ہے اس میں 16 پیبند لگے ہوئے ہیں، اور بنت رسول ہونے کے
مٹکے پر مشتمل مختصر سامان علی مرتضیٰ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اس لیے جہیز میں گاڑی چاہیے۔ ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المؤمنین تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی مجاہد تھے، اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی خلیفہ رسول تھے، اگر تمہارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے تو حضرت علی فاتح خیبر تھے، اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی اسد اللہ تھے، اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت علی پیکر ولایت تھے۔ حضرات آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ اس جہیز جیسی ملعون رسم کو مٹا کر دم لیں گے، یہ سنگ گراج جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔